بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چلے جاؤ گے تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا سوائے 3 چیزوں کے، وہ ہمیں تمہارے قبر میں بھی ملتی رہیں گی۔ 3 چیزوں میں سے ایک میرے آقا نے فرمایا اگر نیک بیٹا چھوڑ کر گئے ہو جب تک وہ دعا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں تمہاری قبر تک پہنچائے گا اور تمہیں اس کا سکون دیا جائے گا۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور انہیں دارین کی جزائیں عطا فرمائے، رب تعالیٰ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے اور ہماری اولاد کو مولا نیک و صالح بنائے، قیامت تک مولا ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ مفتی صاحب کا یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مفتی صاحب نے بہت ہی پیارا بیان کیا ہے۔ افریقہ کی ایک چھوٹی سی کنٹری ہے، غریب ایک ملک ہے، اگر ابھی میں کہہ دوں کہ اگلے 5 سال کے اندر یہ افریقہ کی یہ چھوٹی کنٹری امریکہ پر قبضہ حاصل کر لے گی تو آپ تو یہ سوچیں گے نہ ان کے پاس فوج ہے، نہ ان کے پاس حکومت، نہ سرمایہ، کچھ نہیں، اور آپ اس زمانے کے سپر پاور پر غلبہ حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً لوگ میری بات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالات کچھ اس طرح تھے کہ قرآن کی یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب رومی پیٹے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے۔ اب میں آپ کو تاریخ کے حقائق تھوڑی سی بتاتا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ 610 عیسوی کی بات ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا اعلان نبوت فرما چکے تھے۔ تو اس وقت جو ہے ملک روم میں جو بادشاہ قیصر تھا اس کو ظلم کے، جس کو موریس کہا جاتا تھا، موریس جس کا نام تھا قیصر، اس کو ایک نیا قیصر آیا فوکاس نام سے ایک دوسرا گورنر، وہ اس نے آ کر کے یہ موریس کے تخت کو قبضے میں لے لیا اور اس کے سامنے اس کے 4 بیٹوں کو قتل کیا، اس کی بیٹیوں کو، اس کی بیوی کو، پھر یہاں تک کہ موریس کو بھی قتل کر کے کون تخت پر بیٹھا؟ یہ فوکاس نام کا قیصر۔ اب یہ قیصر بن گیا۔ اب ہوا یہ کہ جیسے یہ قیصر بن گیا پورے روم پر اس کا کنٹرول تھا۔ روم کی سرحدیں بہت دور دور تک تھیں، انطاکیہ اس زمانے میں، اور پھر قسطنطنیہ تک اس کی، یعنی آج کے ترکی وغیرہ ساری چیزیں یہ روم کے اندر میں آتی تھیں، یورپی تمام ممالک سمجھ کر کے چلے۔ اور ادھر ایران کی جو سرحدیں تھیں، ایران جو ہے اس میں عراق وغیرہ ساری چیزیں آتی تھیں، ملک شام، اور آج کا جو ایران ہے، فارس اس زمانے میں کہا جاتا تھا، یہ سب چیزیں کسرا کے تحت آتی۔ کسرا اس وقت جو تھا وہ خسرو پرویز تھا، بادشاہ خسرو پرویز، نام سنا ہوگا آپ نے۔ بات ایسی ہوئی کہ خسرو پرویز اور وہ پہلے والا جو رومی قیصر تھا جس کو مارا گیا ہے، موریس، ان دونوں کی گہری دوستی تھی۔ جب موریس کو مار دیا، فوکاس آ کر بیٹھا، تو ادھر خسرو پرویز نے کیا کیا، اپنے قریبی دوست، پرانے دوست کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنی فوج کے ساتھ چڑھائی کر دیا ملک روم پر۔ ان کی آپس کی جنگ تھی، یہ مسیحی تھے، یہ عیسائی تھے۔ کون؟ پورے رومی عیسائی تھے، اور ایرانی پورے مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے۔ آگ کے پجاریوں میں اور عیسائیوں میں بہت گھماسان کی جنگ شروع ہوئی۔ کیسے؟ خسرو پرویز وہاں سے نکلا، جب اس کی فوجیں نکلیں تو ایک کے بعد دیگرے وہ علاقے فتح کرتے آئے، اتنا کہ یہ نصرانیوں کو یعنی مسیحیوں کو انہوں نے محدود کرنا شروع کر دیا۔ بہت حد تک انہوں نے ان کی سرحدوں میں دخول کر لیا اور پھر بہت سارے نصرانیوں کو، مسیحیوں کو مارا بھی۔ پھر ہوا یہ کہ فوکاس کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا خسرو پرویز کی اس اقدام کو، تو سارے عیسائی گھبرا گئے۔ انہوں نے جگہ جگہ کے بڑے بڑے پادریوں سے مدد طلب کی۔ اس وقت افریقہ میں بھی عیسائیوں کا بڑا گرجا تھا، وہاں سے مدد مانگی گئی، تو سارے پادریوں نے مل کر کے ایک نئے قیصر کو پھر سے بھیجا، ایک نئے بادشاہ کو جس کا نام ہرقل ہے، جس کو ہرکیولس کہا جاتا ہے انگلش میں۔ یہ آیا، یہ زمانے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چل رہا تھا۔ تاریخ کے تھوڑے سے گوشے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ قرآن کس بات کی پیشن گوئی کر رہا تھا۔ پریڈکشن پہلے سے قرآن نے بتا دیا تھا، جس کا کفار مذاق اڑا رہے تھے، ٹھٹا مار رہے تھے۔
اب ہوا یہ کہ ہرکیولس یعنی ہرقل اعظم یہ آیا، روم میں بیٹھا، تخت نشین ہوا، فوکاس کو اس نے بھی ویسے ہی مار دیا جیسے اس نے موریس کو مارا تھا، پہلے والے قیصر کو جس طرح دوسرے والے نے مارا تھا، اب یہ تیسرا آ کر کے دوسرے والے کو اسی طرح مارا، اس کو بھی اس کا سر جو ہے لٹکایا گیا۔ اب یہ تیسرا ہرقل جب بیٹھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسرا کا جو بادشاہ خسرو پرویز وہ بدلہ لینے کے لیے نکلا تھا نا اپنے پرانے، اب یہ نیا آ چکا ہے ہرقل، اس نے خود اپنے پہلے والے کو مار دیا، تو اس کو فوجیں واپس لے جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں کیا اس نے۔ خسرو پرویز نے جنگ جاری رکھی، کیونکہ اب یہ جنگ جو ہے زمینوں کی ہو گئی تھی، نکلی تھی بدلے کے نام پر، تو ان کو نشہ اتنا چڑھا ہوا تھا یہ مجوسیوں کو، آگ کے پجاریوں کو، پے در پے جو قبضے کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے روم پر بھی قبضہ کر لیا، مصر ان کے ہاتھ تک سے چلا گیا، مصر وغیرہ سب اس میں آتے تھے، رومی حکومتوں کے اندر میں آتے تھے، وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ ساری چیزیں جانے کے بعد ایک پوزیشن ایسی آئی کہ ہرقل نے عاجزی کے ساتھ صلح کرنے کی بھی شرط رکھی کہ میں تمہاری ہر بات مان لوں گا، صلح کر لو، تم اپنی سلطنت میں، میں اپنی سلطنت میں۔ لیکن خسرو پرویز نے کہا کہ نہیں، اب صلح نہیں ہوگی، صلح صرف ایک ہی صورت پر ہوگی کہ تو زنجیروں سے بند کر کے میرے پاس آئے گا اور تیرا دین مسیحیت یعنی عیسائیت چھوڑ کر کے آگ کی پوجا میں لگ جائے گا۔ وہ بھی ایک دین ہے عیسائیت، تو ہرقل اس بات کے لیے راضی نہیں ہوا، کیونکہ وہ پورے عیسائیوں کا اس وقت قیصر تھا، گورنر بادشاہ اعظم اس وقت کا پورے عیسائیوں کا سرکردہ لیڈر ہے، وہ اگر چلا جائے آگ کی پوجا کرنے میں، باقی عیسائیوں کا کیا ہوگا؟ تو یہاں تک کہ خسرو پرویز نے بیت المقدس کو فتح کیا، یروشلم کو جو آج فلسطین ہے، اور لاکھوں عیسائیوں کا خون بہایا اس نے۔ کون؟ خسرو پرویز نے، سب برباد کیا۔ وہاں کی جو کنیست القیامہ نام سے بہت پرانی کنیسہ تھی یعنی چرچ تھی، اس کو تباہ کیا، اور وہ صلیب جو ان کے زوم میں، ان کے گمان میں تھا جس پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، ان کے خیال کے مطابق جس چیز کو یہ لوگ بچا کر کے رکھے تھے وہ سب اس نے خسرو پرویز نے قبضہ کر لیا۔ اب ان کے ناک تک بات آ گئی، سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، اور یہ چرچے پوری دنیا میں چل رہے تھے کس بات کے؟ رومی مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ کون غالب تھا؟ یہ مجوسی ایرانی، خسرو پرویز کی حکومت، یعنی آگ کے پجاری غالب تھے، ہر جگہ غالب تھے، اور اس کو ہرقل کو جان بچا کر کے بھاگنا پڑا، بھاگ گیا، وہ سب تخت وغیرہ سب چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ اب بچا کیا؟ اس کو خود اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں ہرقل کو، اور رومیوں کی زندگی کا کوئی بھی اب وہاں پر ضامن نہیں ہے، کوئی ضمانت دینے والا نہیں، سارے قبضے ایران کی یہی خسرو پرویز کی حکومت کے انڈر میں آ گئے۔ اب سنیے، ایسے حالات میں قرآن کہہ رہا ہے کہ رومی غالب آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جب خسرو پرویز ہر ایک کو مار کر ختم کر چکا ہے، اور جو رومیوں کا سب سے بڑا بادشاہ ہے ہرقل، وہ جان بچا کر بھاگ چکا ہے، اس کو خود رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ایسے وقت میں قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ رومی غالب آئیں گے۔ اب یہ عقل میں نہیں آتی ہے نا، مکہ والے اسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اور دوسرا تصویر کا ایک رخ یہ دیکھیں، مکہ میں جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مارا جا رہا ہے، جگہ جگہ جو ہے باندھا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اس وقت مسلمانوں کے بھی غلبے کی بات اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمان غالب آئیں گے۔ مٹھی بھر جماعت ہے اس وقت، 40-50 لوگ مسلمان ہیں، اور ایک طرف پورا مکہ ان کے خلاف۔ اور پھر یہی زمانہ تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے بھی چلے گئے۔ اب تو ان کو پکا یقین ہو گیا تھا مکہ والوں کو کہ ان کو تو گاؤں چھوڑنا پڑا، اور ان کا قرآن کہہ رہا کہ غالب آئیں گے، ان کا گھر نہیں باقی رہ گیا، ان کی زمینیں نہیں رہ گئی، ان کے ساتھی نہیں رہ گئے، ان کے رشتے نہیں رہ گئے، وطن چھوڑ کر کے جانا پڑا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ غالب آئیں گے۔ دیکھیں دونوں طرف، ایک قرآن کہہ رہا ہے رومی غالب آئیں گے جبکہ حالات ایسے نہیں ہیں، اور ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے مسلمان غالب آئیں گے، یہاں بھی حالات ایسے نہیں ہیں، دیکھنے میں دور دور تک لگ نہیں رہا، ادھر سرداران قریش ہیں، سارا سامان ان کے پاس ہے، مالداری ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، حتیٰ کہ
ہجرت کر کے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو صحابہ میں ایسے ہجرت کر کے آئے ہیں کچھ صحابہ جو صرف ٹاٹ کا کپڑا پہن کر کے مدینے پہنچے ہیں، کچھ بھی نہیں رہا تھا ان کے پاس۔ اب قرآن جب ایسی بات کہے گا اس وقت جو ہے یہ آیتوں کو لے کر عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا، شرط لگایا اس نے، ہے ابوبکر یہ کیسی آیت آئی ہے قرآن میں، جبکہ پورے رومی جان بچا کر کے بھاگے ہیں، اور ایران جیسی سپر پاور اس وقت، پہلے خود سپر پاور تھا لیکن اب قبضہ دوسری سپر پاور پر بھی کر لیا۔ یوں سمجھ لیں ایک زمانے میں امریکہ اور رشیا دو سپر پاور ہوں، امریکہ خود اپنی جگہ پر ایک طاقتور اور پھر پورے رشیا پر بھی قبضہ کر لے اور مزید طاقت اس کی ہو گئی، تو ابن ابی جو ہے عبداللہ بن ابی یہ کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق سے کہ ایسے وقت میں جہاں رومی ہے ہی نہیں ہے اور قرآن کہہ رہا ہے رومی غالب آئیں گے، فتح پائیں گے، اور ایک تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے تم سب کو گھر چھوڑ کر کے آنا پڑا ہے، تم غالب آؤ گے، اگر تم غالب آ گئے 2-3 سال میں اور رومی غالب آ گئے تو میں 10 اونٹ تم کو دوں گا، اور اگر نہیں غالب آئے تو ابوبکر تم مجھے 10 اونٹ دو گے۔ شرط لگایا اس نے اس بات کو لے کر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی شرط لگا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سال کی بات کر رہا ہے، قرآن میں فی بضع سنین آیا ہے، وہ 10 سے کم کے لیے آتا ہے، 7 سال کی قید لگا دو، 7 سال کے اندر ہو سکتا ہے، اور 10 اونٹ نہیں 100 اونٹ کی شرط لگاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت ابوبکر گئے، وہ اس بات پر بھی راضی تھا، ٹھیک ہے 7 سال اور 100 اونٹ پر میں راضی ہوں، شرط ان کی لگی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر منافق کے۔ بات یہ ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں ہرقل جو ہرکیولس یہ جان بچا کر کے نکلا تو تھا، پھر یہ گیا افریقہ جہاں سے یہ آیا تھا، وہاں کے گرجے میں جو بڑے بڑے کنیسہ تھے ان سب سے اس نے مدد مانگنا شروع کیا، تو جتنی چرچ تھی اس وقت عیسائیوں کی، سارے چرچوں سے جو نذرانے جمع تھے سب جمع کر کے ہرقل کو ان پادریوں نے دے دیا، کیونکہ اب عیسائیت کے وجود کا مسئلہ آ گیا تھا، بچانا تھا ان کو، سلطنت ہاتھ سے جا چکی ہے، جو تھا سب جمع کر کے دے دیا، اور جو راہب تھے ان کے ہاں جو دنیا داری میں نہیں جاتے تھے، وقف ہو جاتے تھے چرچ میں، ان کو بھی فوج میں بھیجنا پڑا، وہ بھی آئے شامل ہوئے ہرقل کے، ان کو سب کو لے کر کے ہرقل نے جو ایک چال چلی، وہ آذربائیجان جو آج آذربائیجان خود ایک ملک ہے، وہاں جا کر کے اس نے کیا کیا، جہاں ایرانیوں کا گڑھ ہے، جہاں آتش پرستوں کا مرکز تھا، جو سب سے پرانی آگ جہاں یہ جلاتے تھے، سب سے بڑی آگ، ہرقل وہاں جا کر کے مین جگہ پر حملہ کر دیا، اور حملہ ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اہل کتاب کے لیے، کیونکہ وعدہ اللہ نے فرمایا کہ رومی غالب آئیں گے، تو اچانک ایسا ہوا کہ وہ پورا آتش کدہ ختم کر دیا اور پورے کے پورے علاقے پر ہرقل نے قبضہ کر لیا۔ یہ بھی خبر پھیل گئی اس واقعے کو، یعنی ہرقل نے کتنے سال اپنے خاموشی میں گزارے، خلوت نشینے میں 5 سال، 5 سال کے بعد دوبارہ اس نے حملہ کیا، آذربائیجان فتح کیا، اس کے بعد پھر اس نے وہاں کے لوگوں کو شامل کیا اور بڑھنا شروع کیا، تو پھر انطاکیہ آیا، وہ ساری زمینیں جس پر اس کا سب چھوٹ چکا تھا سب آ کر کے وہ واپس لینا شروع کیا، اور طاقت کے ساتھ لڑائی ہوتی، ایرانی سب پسپا ہوتے جا رہے تھے، مجوسی سب پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اب پوزیشن ایسی آئی، خسرو پرویز جو بادشاہ ہے، خسرو پرویز کے گھر میں بغاوت ہو گئی بادشاہ کے، اور اس کے تقریباً 18 بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کر کے لٹکا دیا گیا، اور پھر خسرو پرویز کو بھی مار کر ختم کر دیا گیا۔ جہاں خسرو پرویز ختم ہوا، ہرقل پھر دوبارہ روم کی سلطنت کو اپنے قبضے میں لیا۔ یہ وہی سال تھا جب جنگ بدر ہو رہی تھی، یہاں پر یہ وہی سال تھا جب جنگ بدر ہو رہی تھی، اور جنگ بدر میں بھی کس کو فتح ہوئی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی 313 صحابہ کو، اور ادھر 1000 سے زیادہ لوگوں کو۔ قرآن کی اس آیت کو اگر غور سے دیکھیں
تو دونوں پیشین گوئیاں اپنی جگہ پر آئیں۔ اس وقت قرآن نے کہا تھا جب مکہ میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ رومی غالب آئیں گے، جبکہ حالات ویسے نہیں تھے، مسلمان غالب آئیں گے جبکہ حالات ویسے نہیں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب کر کے دکھایا۔ رومی بھی غالب آئے، ایرانیوں کو انہوں نے ختم کر دیا، ہرقل نے پھر سے واپس پوری زمینیں قبضہ کر لی، کیونکہ ان کو غالب کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہاں مکہ کے جو کفار و مشرکین ہیں یہ بغلیں بجا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تانے مار رہے تھے، دیکھو تم مسلمان ہو اور وہ عیسائی، دونوں تم لوگ بھائی بھائی ہو، تم بھی کتاب والے وہ بھی کتاب والے، اور ایرانی آگ کے پوجا کرنے والے اور ہم بتوں کے پوجا کرنے والے، ہم بھائی بھائی ہیں، پجاری بھائی بھائی ہو گئے۔ اور وہ مقدس کتابوں کو ماننے والے عیسائی انجیل تورات کو مانتے تھے، اور یہ قرآن کے پیروکار، تو ان کفار و مکہ نے کیا خوشیاں منائی تھی کہ دیکھو جو کتاب والے ہیں، جو آسمانی دین کو ماننے والے ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گے، اور غالب آئیں گے تو ایرانی آگ کی پوجا کرنے والے اور بتوں کی پوجا کرنے والے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی تھیوری کو ختم کر کے دکھایا، نہیں بلکہ غالب وہی آئے گا جس کو اللہ چاہے گا۔ یہ سورہ روم کی میں شروع کی چند چیزیں بتائے، باقی پورے سورہ روم کی تفسیر نہیں بتا رہا ہوں، یہ ایک معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بعد میں ہونے والی چیز کو بیان فرمایا میرے نبی کی زبان سے، اور پوری دنیا نے دیکھا۔ اگر کسی کو معلومات نہیں ہے تو وہ تاریخ پڑھے اور اس کے بعد سورہ روم پڑھے، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ قرآن نے کیسے پہلے بتا دیا جبکہ ایسے حالات تھے ہی نہیں دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کلام معجز ہے، عاجز کرنے والا کلام ہے۔ بہرحال دوسری سورہ ہم نے تلاوت کی ہے سورہ لقمان۔ لقمان نام سے ہی آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا ایک بڑے بزرگ شخصیت ہے لقمان حکیم۔ وہ نبی نہیں تھے لیکن حکیم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت حکمت عطا فرمائی تھی ہر چیز کی۔ نبوت ایک الگ چیز ہے، حکمت الگ چیز ہے، وہ نبی نہیں تھے۔ ان کا تذکرہ قرآن میں یہاں پر بیان ہوا ہے، اور کون سی بات کا تذکرہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے پناہ علم سے نوازا، حکمت سے نوازا، لیکن اس لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی، اللہ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں جگہ دیا۔ معمولی بات نہیں ہے نا، اور یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحت کرے۔ باپ کی ذمہ داری اولاد کی تربیت میں کہاں تک عمل دخل رکھتی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں مختصر انداز میں عرض کروں گا۔ پہلے تو یہ آیتیں سن لیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت کیا کیا لقمان حکیم نے؟ شرک سے بچنے کے لیے۔ یہاں اب تو باپ ایسے ہیں کہ خود ان کو شرک کی ڈیفینیشن معلوم نہیں، اپنے بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ پھر بھی میرے عزیزو، ہمارے ہاں بچپن سے یہ طریقہ رہا ہے، بچوں کو انگلی اٹھا کر کے ہم کیا ان کو سکھلاتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بچے ہمارے بولتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے، یہ قرآنی تعلیم ہے، قرآنی تربیت ہے۔ اب بچوں کے ذہن و دماغ میں اتنا راسخ کر دو کہ اگر وہ دو کہنے لگ جائے تو آپ ناراضگی کا اظہار کرو۔ اس بچے کو بچپن سے ہی سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس میں دو ہو ہی نہیں سکتا، آپشن ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی نصیحت ہر باپ اپنے بچے کو کرے۔ اور اس کے بعد کی نصیحتیں لقمان حکیم نے کہا، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹا نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اچھی بات کا حکم دے، لوگوں کو برائیوں سے روک، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب بھی تجھے کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کر لے۔ اور پھر برائیوں کے متعلق دیکھیں، سب سے بڑی ایک تربیت میں کیا بتاؤں آپ کو، آج ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پیچھے لگ کر کے ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ تو پوری طور پر ڈھیل چھوڑ چکے ہیں۔ دونوں غلط طریقے ہیں۔ ایک بچوں کی اس طرح سے اوپر سوار رہنا کہ ان کو ذرا بھی ہنسنے کا موقع نہ ملے، کھیلنے کا موقع نہ ملے، یہ بھی تربیت نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس طرح سے آوارہ چھوڑ دینا کہ وہ ہر ایک کی ناک میں دم کر کے رکھے، یہ بھی تربیت نہیں ہے۔ ہاں،
آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ میں جتنا ہو سکے ڈرا دھمکا کر کے میرے بچے کو سیدھے راستے پر لاؤں. ہوتا یہ ہے کہ تمہاری نظروں سے جہاں بچہ گیا پھر وہ کھل گیا, وہ اپنی فطرت پر آ گیا. تم اپنے خوف کے ساتھ بچوں کی کب تک تربیت کرو گے؟ کچھ لوگوں نے کیمرے لگوائے مدرسوں میں, اسکولوں میں, ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی نگرانی کے لیے کیمرے لگوائے جائیں. ٹھیک ہے, ان کی دیکھ ریکھ کے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں جو سب سے بہترین کیمرہ اور نگرانی ان کی ہونی چاہیے وہ کیسے؟ وہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. اے بیٹا, اگر تو نے برائی کر لی, اور وہ بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے برائی کر لی, چاہے تو پہاڑ کے اندر جا کر کے کر, آسمانوں میں جا کر کر, یا زمین کے نیچے جا کر کر, اللہ تجھے وہ سامنے لا کر دکھائے گا. یہ ہوتی ہے تربیت. بچے کے ذہن میں کس بات کا خوف ڈالنا؟ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہے گی کہ میرے ماں باپ اگرچہ میرے ساتھ نہیں لیکن میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. تربیت اولاد میں یہ بہت اہم ہے, بچوں کو خوف خدا ڈالنا. اب میں اولاد کی تربیت کے متعلق احادیث رسول اگر میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ما نحل والد من افضل من ادب حسن. کوئی باپ اپنے بیٹے کو سب سے قیمتی تحفہ اگر کچھ دے سکتا ہے تو اچھے اخلاق ہے. جس باپ نے اپنے بچے کو سب سے اچھے اخلاق دیے, سمجھ لو کہ اس باپ نے اپنے بیٹے کو بہت بڑا تحفہ دیا. لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہر باپ اس چکر میں ہے, میرے فلاں بیٹے کے لیے ایک گھر تیار رہے, فلاں بیٹے کے لیے اتنی جائیداد, اس کے لیے ایک دکان. تم 1000 دے کر کے جاؤ, اگر حسن اخلاق تم نے نہیں دیا تھا تو اس بچے کو تم نے کچھ نہیں دیا. یہ دنیا تو ویسے ہی ضائع کر دے گا, وہ ختم کر دے گا. ہم نے ایسے بھی بچے دیکھے ہیں جن کے باپ یہ کہتے تھے کہ میرے بیٹے کو میں نے اتنا کما کر کے رکھا ہے کہ اس کی 7 پشتیں گزر جائیں گی, مال میرا ختم نہیں ہوگا. اور وہ پشت ابھی بھی موجود ہے ہمارے سامنے, اب بھیک مانگ رہا ہے وہ بیٹا, جس کے باپ نے کہا تھا میرا بیٹا 7 پشتوں تک اس کی نسل میں میرے مال سے کھا سکتے ہیں. اسی بیٹے کو آج میں خود دیکھ رہا ہوں, وہ بھیک مانگ رہا ہے. آج سارا مال کسی دوسرے نے ہڑپ لیا, ختم ہو گیا ہے. تم جو دے رہے ہو یہ تحفہ اصل نہیں ہے, حسن اخلاق سب سے بہترین تحفہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, قد علمنا ما حق الوالد فما حق الولد یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, والد کا کیا حق ہے وہ تو ہمیں معلوم ہو گیا, آپ نے فرما دیا ہے. باپ کے حقوق کیا ہیں, لیکن بیٹے کے حق کیا ہیں ہمارے اوپر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ. سب سے بڑا حق تمہارے اوپر یہ کہ اس کا اچھا نام رکھو اور اس کو اچھا ادب دو. اسی طرح سے بیٹیوں کے متعلق بھی حدیث پاک میں, جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو اور ایک حدیث میں 1 بیٹی کو اچھے اخلاق دیے اور اچھی شادی کر کے دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کی ضمانت لیتا ہوں, اس کے لیے جنت ہے. ایک بیٹی کی تربیت سب ملا کر کے آپ دیکھیں گے تو تربیت پر ہی آتی ہے باتیں. اور یوں سمجھ لیں کہ بچے ایک گیلی مٹی کی طرح ہیں, جو نقش اس میں ڈالیں گے آپ وہی لے کر کے وہ ابھریں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زمین میں کوئی ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید نہ رکھے. آپ نے اپنے بچوں کو آوارہ چھوڑ دیا تھا, صحبت کا کبھی خیال نہیں کیا تھا, اور پھر بڑے ہونے کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں میرا بچہ فرما بردار ہی نہیں ہے, میری خدمت ہی نہیں کرتا ہے. تو آپ نے جو بیج بویا اس کے ساتھ بچپن میں, وہ وہی چیز تمہیں جوانی میں دکھائے گا. اب یہاں پر میں مختصر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا, تربیت 2 طرح کی ہے. ایک ظاہری تربیت ہے اور ایک باطنی تربیت ہے بچوں کی. ظاہری تربیت میں کیا ہے؟ ان کے پہننے کے طریقے سکھانا, ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھانا, ان کو گفتگو کرنے کے آداب بتانا, بڑوں کی محفل میں جانے کے آداب بتانا, ملاقات کرنے کے طریقے بتانا, لوگوں کو سلام کرنے کے آداب سکھانا, تھوکنے کے آداب سکھانا. یہ سب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سکھائے. فارسی کی پہلی نام سے کتاب عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے, سب سے پہلی جماعت میں.
اس میں صد پند لقمان ہے، صد پند از لقمان حکیم، یعنی حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں میں سے 100 نصیحتیں اس میں گنائی گئی ہیں۔ الحمدللہ اس کو پڑھیں آپ، کافی فائدہ ہوگا آپ کو کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بچے کو سمجھایا ہے کہ تجھے محفل میں رہنے کے آداب کیا ہیں۔ انہوں نے یہاں تک بتایا ہے کہ اپنی انگلی ناک میں نہ کرو جب محفل میں بیٹھو، کھکار کر کے نہ تھوکو جب لوگ موجود ہوں، اور کئی لوگ بیٹھے ہوں تو کسی کے ساتھ کان میں بات چیت نہ کرو۔ یہ سب آداب اور اخلاق سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لقمان حکیم کی 100 نصیحتیں آپ ڈال کر کے تلاش کر لیں، وہ آپ کو مل جائیں گے انٹرنیٹ پر۔ لقمان حکیم کی 100 نصیحتیں، بہت بہترین نصیحتیں، حتیٰ کہ انہوں نے دوست کیسے بنائیں اور دشمن کے ساتھ کیسے معاملات کرے اس کو بھی اپنے بچے کو انہوں نے سمجھایا ہے۔ بڑوں کے بارے میں کیا گمان کرنا چاہیے، پیچھے ان کے کیسے گفتگو کریں، یہ سب آداب ہیں۔ کیا آج ہم اپنے بچوں کو یہ تمام چیزیں سکھا رہے ہیں؟ ہم تو ان کو ٹی وی اور سیریل کے سامنے چھوڑ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بچہ ہمارا سب سیکھ لے گا۔ میرے عزیزوں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب باطینی تربیت کیا ہے؟ باطینی تربیت ان کے عقیدے کی اصلاح کرنا اور ان کے اسلام یعنی قلب کی پاکی کی طرف توجہ دینا۔ اب یہاں پر تربیت کی عمر جو بتائی گئی ہے شریعت اسلامیہ کے نقطہ نظر سے میں اگر بتاؤں، بچہ 1 سال سے لے کر 7 سال کی عمر تک جب آپ کے پاس ہے، اس کے ساتھ نہایتی نرمی رکھی جائے، اس کے ساتھ مار توڑ نہ کیا جائے۔ 1 سال سے لے کر 7 سال کی عمر تک کبھی اس کو نہ ماریں، بلکہ اس کے ساتھ ملاطفت یعنی ملاعبت، کھیل کود کریں اس کے ساتھ۔ ادب لاعبہ سبعا، فرمایا گیا 7 سال اس کے ساتھ کھیلو، ماں باپ اس کے ساتھ یعنی جس طرح سے انجوائے کرنا ہے، بچے کو پوری طرح تمہارے ساتھ لگاؤ پیدا ہو جائے۔ 7 سال کے بعد سے لے کر 14 سال کی جو عمر آتی ہے اس میں کہا گیا ہے ادبہ سبعا، اب اسے اچھے ادب دے دو۔ 7 سال کے بعد وہ ہر چیز کیچ کر لے گا اور اسے سکھاتے چلے جاؤ۔ یہ عمر ہے 14 سال کی عمر تک، اور حدیث پاک میں بھی یہی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھا دو، ساتھ میں لے کر نماز پڑھنا شروع کر دو، ابھی اس پر فرض نہیں ہوئی۔ اور 10 سال کا ہو جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مار کر پڑھاؤ، بچے کو مار کر کے پڑھاؤ، تاکہ اب اس کو 12 سال کی عمر میں فرضیت آ جائے گی، یا جب جیسی وہ بالغ ہو جائے گا اس کے اوپر فرض ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر تربیت کے جو آداب ہیں وہ 14 سال تک چلیں گے۔ 14 سال کے بعد جب آپ اس پر سختی کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جب بچے 8th میں 9th میں 10th میں جاتے ہیں، پھر ان کے حالات کیا ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے۔ اکثر بچوں کی جو شکایات ہمارے پاس ماں باپ لے کر آتے ہیں وہ 10ویں کے بچے ہیں، 9th کے بچے ہیں۔ یہ وہی عمر ہے 14 15 16 سال کی عمر۔ اس عمر میں بچے جو ہے اپنے ماں باپ سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے تربیت کے اسلوب چینج کر لیا۔ آپ سوچ رہے ہیں جب بڑا ہو جائے گا تو سکھا دوں گا، نہیں، سکھانے کی عمر ان کی یہی 7 سال سے لے کے 14 سال کی عمر ہے۔ اس میں جتنا انہیں ٹرین کر سکتے ہیں آپ کریں، ان کے لیے بھی اپنا وقت رکھیں۔ یہاں سنڈے ملنے والا باپ کہاں سے بچوں کو تربیت دے پائے گا؟ بچوں کو آج ہم نے اس طرح سے رکھا ہے کہ صبح وہ بچہ اٹھ کر کے اتنی جلدی اسکول چلا گیا کہ آپ ابھی بستر پر تھے، ماں نے اس کو فوراً اٹھایا بستر سے اور تھوڑا سا ناشتہ کیا دیا اور اسکول کے لیے بھیج دیا۔ اسکول سے بچہ تھک ہار کر شام میں لوٹتا ہے اور آتے ساتھ ابھی گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں ہوا ہوتا کہ ٹیوشن کے لیے چلا جاتا ہے، جبکہ آپ گھر پہ رہتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنی تجارت میں، اپنے جاب میں مصروف ہیں۔ بچہ جب واپس ٹیوشن سے آتا ہے اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ اب ماں باپ بھی اس کو کچھ بوجھ ڈالنے کو مناسب نہیں سمجھتے۔ اسکول اور ٹیوشن آج اتنا لوڈ ہو چکا ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں ہم قرآن ایک بار بھی دے نہیں پا رہے ہیں۔ ماحول ایسا ہو چکا ہے، کئی لوگ مدرسوں کو بچوں کو مدرسہ اس لیے نہیں بھیج پا رہے ہیں کہ اس کے اسکول اور ٹیوشن کا ٹائم میچ نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ آج ہماری کیفیت ہے ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر بڑے ہونے کے بعد آپ کو تعویذ چاہیے بچے کی فرمان برداری کے لیے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے نہ زمانہ دکھایا ہوتا۔ اور بچوں کے ساتھ ہماری جو ناانصافی ہے، اب اس وقت جب آپ آئے اپنے جاب سے، اپنی تجارت سے، بچہ تھک ہار کر کے تو بستر میں جا چکا تھا۔ کئی دن ہو جاتے ہیں گھروں میں، شہروں کے حالات ایسے ہیں آج
میں جو بتا رہا ہوں، شہروں میں ایسے حالات چل رہے ہیں. پھر سنڈے کو ہی ملاقات ہوئی، سنڈے چھٹی تھی اس کی بھی آپ کی بھی، اور پھر کیا کیا، اس دن پکنک پہ چلے گئے کسی جگہ پر، اور اسی جگہ سیر سپاٹے کر کے واپس گھر آ گئے. پھر یہی زندگی گزرتی گئی اور ان کو اخلاق دے ہی نہیں سکے. گویا کہ آپ اپنے بچے کو کوئی تحفہ دے ہی نہیں سکے اپنی زندگی میں. یاد رکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تربیت اولاد کے متعلق کئی باتیں آئی ہیں، اس میں سے ایک دو عرض کر کے میں رخصتی لیتا ہوں. اب بچوں کے ساتھ نرمی بھی رکھنا ہے، سختی بھی رکھنا ہے، دونوں کے درمیان بچوں کو رکھیں، یہ حکم ہے. بہت زیادہ جنہوں نے چھوڑ دیا وہ افراط میں ہیں، اور بہت زیادہ جنہوں نے پابند کر کے رکھا ہے وہ تفریط میں مبتلا ہے. یعنی آپ کنٹینیو بچے کے کان نچوڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، یا آپ اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، وہ سرکش بن جائے گا، ضدی ایسا بنے گا کہ وہ تمہارے قتل کے بھی منصوبے بنائے گا. اتنا ضدی بن جائے گا، وہ اپنے باپ اور ماں کا دشمن بن جائے گا. ان کے ساتھ ہمیشہ اگر سختی کی جائے، اور اگر ڈھیل چھوڑ دیا، اتنا چھوڑ دیا، اس کا بھی وہ غلط فائدہ اٹھائے گا. ہمیشہ تمہاری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر تمہیں بلیک میل کرنا شروع کرے گا. اس کو باہر آوارگی کے لیے، عیاشی کے لیے، کچھ کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تمہیں بلیک میل کرے گا. اگر یہ نہیں دو گے تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ماں گھبرا جاتی ہے پریشان ہو کر کے. ایسی بھی مائیں ہیں جو اپنا سننا بیچ کر کے بھی اپنے بچوں کی خواہشات پوری کر رہی ہیں. یہ تم افراط و تفریط میں مبتلا ہو. بچوں کی تربیت ہی نہیں. یہ یاد رکھیں، بچے پیدا کر لینا یہ کمال نہیں ہے، بچوں کو حسن اخلاق دینا یہ کمال ہے. قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا تمہارے بچوں کے بگڑنے پر، بلکہ یہ بچے خود تمہارے خلاف مقدمہ کریں گے. اے اللہ، مجھے گمراہ کرنے میں میرے ماں باپ کا ہاتھ تھا، میں جو بھٹکا، میں جو گمراہ ہوا، میرے ماں باپ کی بھی تو پکڑ کر. تم اگرچہ نیک رہے ہوں گے لیکن تربیت اولاد اگر نہیں کیے تھے تم بھی گرفتار ہوں گے. اس طرح کی بے شمار چیزیں ملتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے اعتبار سے انہوں نے کیا کیا، اپنے رشتے میں اپنے بھتیجے کے ساتھ جو تربیت ہے، دیکھیں اور کیا کر سکتے ہیں آپ، کتنا مارنا چاہیے، کتنا ڈانٹنا چاہیے، یہ بھی ایک لیمٹ ہو. اس کے طریقے اسلامی نقطۂ نظر سے یوں بتائے گئے کہ بچہ جب چھوٹا ہو تو پہلے اسے آنکھ دکھائیں کسی غلطی پر، اور ہمیشہ اس کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں. اور اگر کنٹینیو وہ غلطی دہراتا جائے تو اس کے ساتھ یوں کہیں کہ اگر تو نے اب یہ دوبارہ کر دیا تو میں تیرے سے بات نہیں کروں گا، اب میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا. حتیٰ کہ اگر ضرورت پڑے تو قطع کلامی کر سکتا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مغفل کی حدیث میں بتا رہا ہوں. ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے بھتیجے کو انہوں نے دیکھا کنکر مار رہے تھے. آپ نے کہا کنکر مت مارو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کنکر سے کوئی شکار نہیں ہوتا. خواہ مخواہ جو پتھر مارتے رہتے ہیں یہ منع ہے حدیث میں کہ کسی کو لگ جائے. اور شکار کرنے کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ پتھر مار سے شکار کرے، تیروں سے شکار کیا جاتا تھا. آپ نے منع کیا، اس لڑکے نے پھر دوبارہ وہی کیا. حضرت عبداللہ نے فرمایا میں تجھے کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، پھر تو وہ کر رہا ہے، جا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا آج کے بعد. اور انہوں نے بات ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی آخر عمر تک بات نہیں کیا. تربیت اولاد میں وہ اتنی سختی برتتے تھے. ایسے کئی صحابہ اکرام سے روایات مروی ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں، وہ چھوٹی عمر کے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں برتن میں بیٹھا کھا رہا تھا، کبھی ادھر سے ہاتھ ادھر، کبھی ادھر سے کھاتا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے، اے لڑکے، اللہ کا نام لے. وہ کل بیمینک، اپنے دانے ہاتھ سے کھا. وہ کل مما یلیک، اور تیرے قریب میں جو ہے وہاں سے اٹھا کر کے کھا، سب کے ہاں سے جھپٹ کر. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھانے کا طریقہ ہے بچوں کو. یہ نہیں ہے کہ جھپٹ لگا دیا، سارے مہمانوں کے بیچ میں تو نے کیسا یہ کر دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے، بتائے. تمہارے بچے کے ہاتھ سے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ان سے غلطیاں جو ہے یہ اچنبے کی بات نہیں ہے. آپ بھی وہی غلطیوں کے ساتھ بڑے ہوئے ہو. ان بچوں کی ان غلطیوں کو محبت کے ساتھ سمجھائے. اچھا، مارنے کی اجازت ہے شریعت میں. بچہ جب اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جائے جو شریعت کی نظر میں غلط ہے تو آپ اسے ماریں،
जैसे नमाज तर्क कर रहा है, झूठ बोल रहा है, या फिर किसी और बेहयाई में मुब्तला होने के चांसेस लग रहे हैं, आप सख्ती कर सकते हैं, घर से निकाल सकते हैं, और यहाँ तक कि उससे बात करके उससे बायकाट कर सकते हैं। ये तरीक़े भी ये ज़रूरी वक्त पर निभाए जाएंगे, ना ये कि हमेशा इन चीज़ों को रखा जाएगा। मोहब्बत के साथ उन्हें समझाने के भी तरीक़े हैं। अब मारने के लिए जो फरमाया गया, कहा गया कि हमेशा ये देखना कि अगर गलती हो गई बच्चे से, गुस्सा तुम्हें आएगा ही। गुस्से के आलम में कभी मत मारना अपने बच्चों को, गुस्से की हालत में कभी नहीं मारना, क्योंकि हो सकता है कि तुम हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मार कितनी तेज़ पड़ रही है। होगा ये कि उसके जिस्म पर निशानात होंगे, और ये ज़्यादती है। आदाब ये हैं कि जब गलती कर जाए तो थोड़ी देर तुम अपना गुस्सा ठंडा कर लो। जब तुम्हारा गुस्सा ख़त्म हो जाए तब फिर दोबारा एक बनावटी गुस्सा दिखा करके उसे मार सकते हो। अब उसको उतना नहीं लगेगा जो गुस्से की हालत में लगता है। गुस्से में जब आदमी मारता है, कहाँ हाथ जा रहा है, कहाँ है नहीं, ऐसे कई लोगों को हमने देखा है। पढ़ाने वाले उस्ताद ने गुस्से की हालत में उन्होंने छड़ी उठाई, लगा दिया, मार दिया। एक बच्चे का इंतकाल भी हुआ इस तरह से, कान पर लग गया, पता नहीं कुछ हो गया, भेजे पर लग गया अचानक, क्योंकि गुस्से की हालत में कब कहाँ क्या चीज़ लग रही है अंदाज़ा नहीं होता। तो असातिज़ा के लिए, अच्छा यहाँ पर एक बात मैं इसका भी आपको खुलासा कर दूं, कुछ लोग मारने के ख़िलाफ़ खड़े रहते हैं, वो भी गलत हैं, ऐसा है ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया 10 साल की उम्र में अगर ना पढ़े तो मारो, क्या मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन नहीं है? यहाँ ये कहा जाता है कि नहीं, बिल्कुल मारना ही नहीं चाहिए, टच करना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। हुस्न अखलाक और तरबियत औलाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो मुनासिब तरीक़े से मारने की इजाज़त है, बाप को अपने बच्चे के लिए, उस्ताद को अपने शागिर्द के लिए। ये अब के ये लिबरल लोग इस तरह की बातें कहना शुरू कर चुके हैं, जबकि मैं समझता हूँ जो ज़रूरत के तकाज़े हैं उस एतबार से ना बहुत ज़्यादा किसी पर सख्ती करे और ना ही बहुत ज़्यादा उसे आवारा छोड़े, दोनों के दरमियान रहे। मैं एक बहुत अच्छी बात आखिर में ये कहता हूँ, सऊदी अरब के एक अखबार में एक आर्टिकल देखा। एक नौजवान वो पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया में था, वो खुद कहता है कि मैं एक घर किराए पर था, घर वाले जो है वो नीचे रहते थे, मैं ऊपर उनका फ्लैट लेकर के रह रहा था, कॉलेज की तालीम के लिए वहाँ गया हुआ था। वो कहता है एक दिन वो शोहर बीवी और उनका एक बच्चा था, बस 7 साल का बच्चा था उनका, 6 या 7 साल का, और वो दोनों शोहर बीवी कहीं जा रहे थे, उनके बच्चे को साथ में ले जाना उनके लिए मुश्किल था। तो उन्होंने क्या कहा इस नौजवान को, जो वहाँ पर उनके यहाँ गेस्ट था या यूँ समझ लें कि किराएदार था, उससे आकर के वो मालिक मकान ने कहा कि भाई हम थोड़ा सा फलां काम से जा रहे हैं, बच्चा तुम्हारे हवाले है, थोड़ा सा तुम ख्याल रखो, हम आ जाएंगे शाम होने से पहले पहले। उसने कहा ठीक है आप जाइए अंकल, मैं देखता हूँ। अब हुआ ये कि थोड़ी देर के बाद ये नीचे गया तो देखा गिलास के टूटने की आवाज़ आई और बच्चा बिल्कुल चीख मारा और सहम के खामोश हो गया। ये दौड़ करके गया कहीं कुछ हादसा तो नहीं हुआ। उसने जा करके देखा तो एक शीशे का गिलास नीचे टूट करके टुकड़े हो चुका था और वो बच्चा दूर खड़ा डर करके रो रहा था। ये गया करीब में, पूछा कि बेटा क्या हुआ? बच्चा कहने लगा कि मेरे हाथ से ये गिलास छूट गया है, अम्मा आएगी तो मारेगी मुझको, और मुझे मना किया था ये गिलास उठाने के लिए। तो उसने क्या कहा, बेटा ठीक है, ये कह देना कि अंकल से गिर गया, मैं तुम्हारे घर में आया था, तुम्हारे साथ बैठा था, अंकल से ये गिर गया है, मैं दूसरा गिलास ला करके घर पे रख दूंगा, तुम परेशान मत हो। हम तो यही कहते हैं ना बच्चों के साथ। तो वो बच्चा खामोश हो गया। अब ये बात आई गई, ये कहता है नौजवान मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया। शाम के वक्त जो है वो लोग आ गए वापस, और घर में जो भी हालात हुए, थोड़ी देर के बाद वो बच्चा इसके कमरे में आता है नौजवान के, कहता है चाचा अंकल माफ़ करना, आप बोले तो थे मुझको लेकिन मुझसे हुआ नहीं, मैंने सच बोल दिया अपनी माँ को कि मेरे हाथ से गिलास टूट गया, मेरे हाथ से गिलास टूट गया है। कहा कुछ अम्मा ने कुछ किया? कहा कुछ नहीं, मारी तो नहीं, गुस्सा किया मुझको। कहा ठीक है चलो, मैं तो दूसरा गिलास ला करके देना चाह रहा था, अब तूने बोल दिया है तो ठीक है, मामला ख़त्म हो गया,
لیکن یہ نوجوان کہتا ہے، وہ بچہ ابھی گیا ہی تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ شوہر بیوی دونوں اس کے کمرے میں آئے. کہا کہ اے نوجوان، ہم آپ کو گیسٹ بنا کر یا کرایہ دار بنا کر اپنے گھر میں رکھے ہیں. ہم نے آج تک اپنے بچے کو جھوٹ کبھی نہیں سکھایا. میرے بچے کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو آپ نے اس کو کیا سکھایا؟ یہ سکھایا کہ کہہ دینا کہ انکل سے ٹوٹ گیا. ہمارا بچہ نہیں بولا کیونکہ ہم نے کبھی ایسی تربیت نہیں دی. لہٰذا برائے مہربانی ہم آپ کو اپنے گھر میں کرائے سے نہیں رکھ سکتے کہ تمہارا جھوٹ میرے بچے کی زندگی پر اثر نہ کرے. اس نے اخبار میں شائع کیا، کہا میں نے یہ صرف اور صرف اسلامی تربیت کو دیکھا تھا، آج وہ نان مسلم گھر میں ان لوگوں نے اپنے بچے کو یہ سکھایا ہوا ہے. نان مسلم ہیں وہ لوگ. عزیزان گرامی، بچوں کو یہ آپ جھوٹ رکھیں کہ بیٹا جو کچھ بھی ہو جائے سچ بولو، ہم کچھ نہیں کریں گے تیرے ساتھ. اب یہ سختیوں کی وجہ سے بچے چھپانا چاہتے ہیں اور پھر جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر اتنا جھوٹ بولتے ہیں. جانتے ہیں آپ حدیث پاک میں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام جھوٹوں میں رکھ دیتا ہے اور اللہ اپنی رحمت سے اسے دور کر دیتا ہے. اور جھوٹ جو ہے جہنم تک لے جاتی ہے. ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں. تو بچوں کی تربیت میں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے بیٹا، تجھ سے غلطی ہوئی، آ کر کے مجھے سچ بتا دینا، سچ بتا دو جو کچھ بھی ہوا ہے. ماں باپ جن لوگوں نے ایسی تربیت کی ہے یقیناً وہ اولاد ہمیشہ خوشحال رہے گی، وہ اللہ کی رحمت سے بھرپور رہے گی. اور باقی اگر تم پرہیزگار بھی ہو، بچے کو اخلاق نہیں دیے تھے، قبر میں بھی تمہارا سکون ختم ہو جائے گا. ایسے بھی واقعات ہم نے تاریخ میں پڑھے ہیں. مکہ مکرمہ کے ایک بڑے بزرگ، وہ بیٹا ان کا ایک بڑی عمر کے بعد پیدا ہوا تھا لیکن تربیت یہ نہیں کر سکے، آوارہ ہو گیا، اوباشوں کے ساتھ گھومنے لگا. جب اس بزرگ کا انتقال ہوا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے مکہ کے قبرستان جنت المعلا میں کشف سے دیکھا تھا تو اس بزرگ کو، بہت سارے بزرگوں میں بیٹھے ہیں لیکن ان کا چہرہ اداس ہے. میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ سارے متقی جن کے سروں پر اللہ نے تاج سجایا ہے، آپ بھی ان میں بیٹھے ہیں لیکن چہرے پر افسردگی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بات میری نہیں ہے، میری نیکیاں اللہ تعالیٰ نے قبول کی، میرا بیٹا وہ زمین پر عیاشیاں کر رہا ہے، وہ بے سکونی مجھے قبر میں ہو رہی ہے، وہ غم ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے، اس لڑکے کو تلاشا کون ہے، اس کو جا کر کے نصیحت کی. ان کی نصیحت کام کر گئی، اس نے توبہ کیا اور اعتکاف میں بیٹھ گیا حرم کعبہ میں. چند دنوں کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے دوبارہ کشف کر کے دیکھا قبرستان میں تو پھر مجھے وہ بزرگ نظر آئے. آج ان کا چہرہ سب سے زیادہ چمک رہا تھا. اولاد کو اپنے پیچھے تمہارے خلاف برباد کر کے اخلاق نہ دو اور نہ ہی تمہاری قبر کا سکون چھین جانے والے اعمال دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چلے جاؤ گے تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا سوائے 3 چیزوں کے، وہ ہمیں تمہارے قبر میں بھی ملتی رہیں گی. 3 چیزوں میں سے ایک میرے آقا نے فرمایا اگر نیک بیٹا چھوڑ کر گئے ہو، جب تک وہ دعا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں تمہاری قبر تک پہنچائے گا اور تمہیں اس کا سکون دیا جائے گا. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور انہیں دارین کی جزائیں عطا فرمائے. رب تعالیٰ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے اور ہماری اولاد